اب وہ بار بار کوششیں کر رہے ہیں کہ یزید کو چیک پوسٹ بنا دیا جائے. یہ آپ نے لوہے کا لگا رکھا نا, بیریئر لگا رکھا ہے. مجمع زیادہ ہے, اکثر لوگ محبت کے اندر زیادہ قریب آ جاتے ہیں تو کہیں سٹیج نہ ٹوٹ جائے. ابھی میرے برادر اعلان کر رہے تھے, جو لوگ پڑھ چکے وہ نیچے توجہ ہو مجمع کی. تو عزیزان گرامی اب بڑا اہتمام کیا جاتا ہے, بیریئر لگائے جاتے ہیں. اب کوشش کی جا رہی ہے یزید کو بیریئر بنا دیا جائے تاکہ لعنتوں کا سلسلہ یہیں پر رکا رہے. توجہ عزیزان گرامی, اردو کا محاورہ ہے, جب تم بیٹے کو باپ کو نہیں منوا سکے, بیٹا کیسے منوا لے. عزیزان گرامی, ہم دھونس میں آنے والے نہیں ہیں, ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں. جب میدان کربلا سے کسی بچے یا کسی چھوٹی سی بی بی نے یزید کی بیعت کے لیے نہیں کہا, ایسے ہی خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے پڑھا. مصطفیٰ کی قسم کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں کسی بڑے سے بڑے دشمن نے نہیں لکھا کہ میدان کربلا میں کسی بچے یا بچی نے کہا اب نہ مار, میں بیعت کر لیتی. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہے. عزیزان گرامی, سب سے بڑی مثال کربلا ہے. اب یزید کے جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں, میں ایک جملہ مولا حسین کا پڑھنا چاہ رہا ہوں, اس جملے پہ غور کیجئے گا. جب کسی نے پوچھا نا مولا کیوں کربلا جا رہے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس نے, بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے, تابعین نے, علماء محدثین نے کہا مولا کربلا نہ جائیے, عراق نہ جائیے. یزید ظالم ہے, سنگ دل ہے, پتھر دل ہے, اس کی فوج بڑی پتھر دل ہے, آپ کو مار دے گی. مولا نے کہا میں پھر بھی کربلا جاؤں گا. کہا مولا کیوں جائیں گے؟ کہ الدعی ابن الدعی رکزنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ. پھر مولا فرماتے ہیں ہاتھ من الذلہ. جملے پہ ترجمہ کرنے لگا ہوں, اسی پہ تمام کر دوں گا. ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع سے کہہ رہا ہوں, میرے اس آخری جملے کو محبت سے, جس سے آپ نے پوری میری مجلس کو سنا ہے, اسی محبت سے یہ جملہ سن لیجئے گا. تو جناب سید الشہداء علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا اور سب نے لکھا ہے. مولا نے یزید کے لیے بھی کہا, عبید اللہ ابن زیاد کے لیے کہا, عمر سعد کے لیے کہا. ایک مرتبہ وہ کہتے تھے اے حسین بیعت کر لیجئے, معاملہ ختم ہو جائے گا, یزید مارے گا نہیں اگر آپ بیعت کر لیں. تو مولا نے فرمایا الدعی ابن الدعی. اب ڈکشنری میں نے اٹھا کے دیکھا, میں نے حتیٰ جرمن ایک آدمی ہے, بہت بڑا جرمن, مسلمان نہیں ہے, اس کی عربی ڈکشنری سے اٹھایا کہ اس نے ترجمہ کیا کیا ہے. سب نے ترجمہ کیا, دعی اسے کہتے ہیں جس کے باپ کا پتہ نہ ہو. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. مولا نے کہا الدعی ابن الدعی. مولا نے یزید کے لیے کہا جس کے باپ کا پتہ نہیں. وہ علی کے بیٹے سے بیعت مانگ رہا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں ابن الدعی, جس باپ سے منسوب ہے اس کے اپنے باپ کا. عزیزان گرامی, جس جملے کو مکمل کروں گا سن لیجئے گا, میں نے یہ سب اتنا کھل کے کیوں پڑھا. تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا الدعی ابن الدعی رکزنی بین اثنتین. اس نے صرف دو راستے میرے لیے چھوڑے, بین الذلۃ والذلہ. یا میں تلوار اٹھاؤں اور لڑوں, یا پھر ذلت کی زندگی گزاروں. پھر مولا فرماتے ہیں ہاتھ من الذلہ, ذلت ہم سے بہت دور ہے. عزیزان گرامی, جملہ آپ یہ سب سن لیں جو یہ پورے پاکستان کے اندر موومنٹ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے ابھی بھی بہت سے لوگ کہہ رہے تھے مولانا بہت کھل کے پڑھ رہے ہیں, امام ضامن باندھ کے بیٹھے. میں نے کہا مولا ہی ضامن ہے, ہمارے کچھ حیثیت نہیں ہے. کسی نے کہا مولانا پچھلے سال بھی 2 حملے ہوئے تھے آپ پہ, آپ تھوڑا سا اگر احتیاط کر لیں. تو سن لیجیے, سارے کے سارے سن رہے ہیں, میں سنانا بھی چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی, ہماری ساری جان قربان مولا حسین پہ, لیکن اگر یہ یزید کو منوانے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھیں کہ ہم چپ بیٹھے رہیں گے, تم یزید پہ روکنے کی کوشش کرو گے, ہم اس سے بھی آگے بڑھائیں گے. ہم رکنے والے نہیں ہیں. نگرانی میں مکمل کر رہا ہوں, جہاں تک ہو سکے ہم کسی طرح سے بھی یزید کے معاملے کے لیے, ہماری ریڈ لائن کا نام ہے یزید. اور اگر تم سمجھ رہے ہو کہ تم یزید کی تعریف کرو کہ ملک چلتا رہے گا, ہم کچھ نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کہ علی رضا رضوی بیٹھا ہے, کیونکہ اللہ بیٹھا ہے. اللہ حسین کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتا. چاہتے ہو ملک کے حالات بہتر ہوں تو خدا را کبھی بھی یزید کی تعریف نہ کرنا. رزق میں تنگی آ جاتی ہے, ظالم کا ساتھ دینے سے, یزید کی حمایت کرنے سے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں.
خدا کی قسم رزق میں تنگی آتی ہے، بے انتہا حالات خراب ہوتے ہیں. جب جب لوگوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا رزق کی فراوانی ہوئی ہے، اور جب جب مخالفت کی ہے رزق اٹھ گئے ہیں، تنگیاں آئی ہیں. عزیزان گرامی، عزاداری کی اور حسین ابن علی کی مخالفت کرنے والا ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا، کبھی پنپتا نہیں ہے. بس بھائی میں نے آپ کو بہت زحمت دی، آپ نے اس خوبصورت انداز سے میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمایا اور سنا میرے ان الفاظ کو. عزیزان گرامی، کہاں گیا وہ یزید جس کی قبر کا پتہ نہیں ہے؟ کہاں ہے وہ مروان؟ کہاں ہے وہ ولید؟ اگر کسی کو فرصت ملے قبر تلاش کرنے کی تو اس کی قبر پہ ٹھوکر مار کے کہیے گا جس حسین کو تم مٹانا چاہتے تھے وہ آج بھی ہے، اور تمہاری قبروں پہ کوئی تھوکنے والا بھی نہیں ہے.